سب سے پہلے انشاءاللہ ہم حضرت امیر شریعت حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب متضل العالی کا خطبہ استقبالیہ سنیں گے، جس کو مولانا محبوب عالم صاحب پیش فرمائیں گے۔ حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب کا خطبہ استقبالیہ ہے۔ مولانا محبوب عالم صاحب تشریف لائیں اور یہ خطبہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بے پایہ شکر و سپاس ہے اس خداوند رحمان الرحیم کا جس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے ساتھ دین اسلام کی خدمت سے وابستہ کیا، نیز ہمارے کسی استحقاق کے بغیر ہمیں تفقہ فی الدین کی نعمت سے نوازا اور امت کو درپیش مختلف شرعی مسائل پر دلسوزی کے ساتھ غور و فکر کی توفیق ارزانی کی۔ چنانچہ ہم اسلامک فقہ اکیڈمی کے 25ویں سیمینار میں شریک ہو کر نیک مقاصد کے حصول کی پاکیزہ سعی میں شریک ہیں۔ اس مبارک موقع پر ملک طول و عرض اور بیرون ملک سے آنے والے ارباب فقہ و افتاء اور اہل علم و دانش کو سرزمین آسام میں دیکھ کر دل کتنا شاد ہے، لفظوں میں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تہ دل سے آپ سبھی حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے جس میزبانی کا شرف ہمیں بخشا، اس کو اپنے لیے اور جامعہ عربیہ اسلامیہ بلکہ شہر بدرپور اور اہالیان آسام کے لیے عظیم سعادت سمجھتے ہیں، جس کے لیے ہم صمیم قلب سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مہمانان ذی وقار، آج آپ حضرات جس صوبہ آسام میں جمع ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ صوبہ ایک حسین، سرسبز و شاداب، ہرا بھرا، اونچے نیچے پہاڑوں کے دامن میں پھیلا ہوا مشرقی ہند کا ایک پر رونق اور خوشگوار علاقہ ہے۔ قدرت نے اسے فردوس شرق ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ آج جس شہر میں یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے، ہندوستان کی تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بدرپور کریم گنج ضلع کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ یہ ضلع آزادی سے قبل صوبہ آسام کے سریہٹ، موجودہ سلٹ ضلع کا حصہ تھا۔ تقسیم ہند کے وقت یہ حصہ پاکستان میں شامل کر لیا گیا تھا، لیکن آزادی کے 2 دن بعد بعض اسباب کی بنیاد پر پھر سے ہندوستان میں شامل کر لیا گیا۔ تاریخ کے مطابق بنگال میں 12ویں صدی عیسوی کے آخر میں اور آسام میں 13ویں صدی کے شروع میں اسلام آیا۔ بنگال کا پہلا مسلم حکمراں محمد اختیار الدین بختیار خلجی ہے۔ یہ حکومت انہیں سلطان قطب الدین ایبک کی طرف سے ملی تھی۔ شرق ہند میں ان کی آمد 1198 عیسوی میں ہوئی۔ سن 1206 عیسوی میں تبت میں یورش کرنے کے لیے بختیار کو آسام ہو کر گزرنا پڑا۔ راستے میں میج قبیلہ، جو موجودہ بوڈو قبیلے کی ایک شاخ ہے، کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا، جس کا نام بختیار نے علی رکھا۔ یہی وہ وقت تھا جب کہ آسام کی سرزمین پہلی بار اسلام اور مسلمانوں کی قدوم میمنت سے مشرف ہوئی۔ علاوہ ازیں تبت سے واپسی میں بختیار کے بعض لشکر آسام کے راجا کے لشکروں کے ہاتھ قید ہو گئے تھے، بعد میں وہ بھی آسام ہی میں بس گئے۔ اس طرح متعدد بار آسام میں مسلم بادشاہوں کی طرف سے حملے ہوئے، جن میں بھی اسلام کے کچھ نہ کچھ آثار آسام کے جنگلات میں چھوڑ گئے۔ نیز مسلم لشکر میں شریک بعض اولیاء اللہ بھی آسام میں قیام پذیر ہو گئے اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ اس طرح آسام میں رفتہ رفتہ اسلام کا نور پھیلتا گیا۔ البتہ اس خطے شمال مشرقی ہند میں اور خصوصاً جنوبی آسام میں جو ہماگیر دینی انقلاب آیا، جس کی وجہ سے ایمان و اسلام کے نقوش اس جریدہ عالم میں ثبت ہو گیا اور یہ شرک و کفر والا تاریک خطہ اسلام کے نور سے منور ہو گیا اور محبان الہی کے گلزار میں تبدیل ہو گیا، اس کا سہرا حضرت شاہ جلال مجرد یمنی رحمہ اللہ کے سر جاتا ہے۔ حضرت شاہ جلال مجرد یمنی رحمہ اللہ اپنے ماموں اور مرشد شیخ احمد کبیر رحمت اللہ علیہ کے حکم سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے مرشد نے آپ کے ہاتھ پر کچھ مٹی دی اور حکم دیا کہ جس علاقے کی مٹی سے اس مٹی کی مشابہت ہو وہاں دین کی خدمت کرے۔ چنانچہ حضرت شاہ جلال کئی ملکوں کا سفر کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے اور اخیر میں بنگال پہنچے۔
راستے میں فیروز شاہ تغلق کے بانجے شاہ سکندر غازی مل گئے جو سریہٹ کے راجہ گوڑ گوبند کے خلاف مہم میں نکلے ہوئے تھے۔ شاہ سکندر نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو بھی اپنے ہمراہ کر لیا۔ یہاں سے دونوں لشکر یعنی لشکر دعا اور لشکر غزا مل کر سن 703 ہجری میں سلہٹ پر قدم رکھے۔ حضرت شاہ جلال اپنے رفقا کے ساتھ سریہٹ کے راجہ گوڑ گوبند کے خلاف میدان کارزار میں اترے اور تلوار سے زیادہ اپنے کرامات کے ذریعے راجہ کو شکست دے کر پورے علاقہ سلہٹ میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اس جنگ میں حضرت شاہ جلال کی رفقا کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے برابر کہا جاتا ہے، جبکہ راجہ گوڑ گوبند کا لشکر 1 لاکھ سے زائد مسلح سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ چنانچہ اس معرکے میں بھی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کے کرشمہ قدرت کا مظاہرہ ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کی مٹی کے ساتھ اس علاقے کی مٹی سے مشابہت پالی، چنانچہ وہی قیام پذیر ہو گئے۔ بعد میں ان کے رفقا کی تعداد 360 ہوئی، جن کو 360 اولیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ جلال اور ان کے رفقا ہی کی جد و جہد اور محنت سے آج کے شمال مشرقی ہند خطے میں اسلام پھیلا ہے۔ عزت مآب علماء کرام، آج جس شہر میں آپ حضرات جلوہ افروز ہوئے، یہ شہر اس خطے میں اسلام آنے کے بعد سے دین کا ایک مرکز، اہل علم و دانش اور اولیاء اکرام اور صالحین کا گہوارہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ جلال مجرد یمنی رحمہ اللہ کے 360 رفقا میں سے حضرت شاہ بدر الدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہی اس علاقے کا نام بدرپور ہوا۔ علاوہ ازیں 360 اولیاء میں سے حضرت شاہ ضیاء الدین، حضرت شاہ سکندر، حضرت شاہ آدم خاکی اور حضرت شاہ عبد الملک رحمہم اللہ کی بھی بدرپور تشریف آوری ہوئی، اور انہوں نے بدرپور ہی کو اپنا مرکز بنا کر پورے شمال مشرقی ہند خطے میں دین کا شمع روشن کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں رائل نام کے ایک دیو کا تسلط تھا جو یہاں کے باشندوں پر بے پناہ مظالم اٹھاتا تھا۔ چنانچہ لوگوں کی درخواست پر حضرت شاہ آدم خاکی رحمت اللہ علیہ نے اس دیو کو شکست دے کر لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات دلائی۔ اسی لیے اس گاؤں کو دیورائل کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ دراصل اسی گاؤں میں جمع ہیں جو کہ آج شہر بدرپور میں شامل ہو گیا ہے۔ اس شہر میں باقاعدہ دینی مدارس کا آغاز شاہ صوفی محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوا۔ پھر سن 1926 عیسوی میں اس کو ثانویہ اور عالمیت تک ترقی دی گئی اور اس کا نام ہوا دیورائل عالیہ مدرسہ۔ پھر سن 1934 عیسوی میں اس کو سرکاری منظوری حاصل ہوئی، اور یہی آسام کا سب سے پہلا سرکاری منظور شدہ مدرسہ ہے۔ آپ حضرات اپنے پیچھے سڑک کے اس پار مدرسے کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر عالیہ مدرسے کے ساتھ دارالحدیث کا قیام عمل میں آیا، اور حضرت مولانا عتیق الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے درس حدیث دینا شروع کیا۔ ان کے بعد مشہور عالم دین، محدث جلیل، فقیہ النفس حضرت مولانا مشاہد صاحب رحمت اللہ علیہ نے دارالحدیث کی باغ ڈور سنبھالی، لیکن تقسیم ہند کے بعد آپ پاکستان چلے گئے تو حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور خلیفہ حضرت مولانا عبد الجلیل چودھری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولانا مشاہد صاحب کے نعم البدل کے طور پر اس خلا کو پر کیا۔ پھر سن 1957 عیسوی میں دارالحدیث کو عالیہ مدرسہ سے الگ کر لیا گیا، اور اس کے لیے الگ عمارت کی بنیاد ڈالی گئی، جس کی سنگ بنیاد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے رکھی۔ حضرت مولانا عبد الجلیل صاحب رحمت اللہ علیہ کی شب روز کی محنت سے یہ دارالحدیث کامیابی کی راہ پر آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ جب حکومت نے مدارس کے نصاب میں مداخلت کی تو حضرت نے قدیم نصاب کو باقی رکھتے ہوئے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے نصاب کے مطابق الگ نصاب تعلیم تیار کر کے اسی دارالحدیث کے تحت ابتدائی، ثانوی اور عالمیت کے درجات کا آغاز کیا۔ نیز دارالتفسیر کی بھی بنیاد ڈالی، اور دیورائل دارالحدیث کو الجامعۃ العربیۃ الاسلامیہ نام سے موسوم کر کے آسام کی ایک بڑی درسگاہ میں تبدیل کر دیا، اور 1984 عیسوی میں حکومت آسام کی طرف سے خصوصی منظوری بھی حاصل کر لی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسی جامعہ کو آج آپ جیسے اہل علم، مفکرین اور فقہاء کرام کی میزبانی کی سعادت نصیب ہوئی ہے، فللہ الحمد۔ معزز حاضرین، کچاڑ، کریم گنج اور ہیلا کنڈی ان تینوں ضلعوں پر مشتمل
جنوب آسام کے اس خطے کو براک ویلی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ تینوں ضلع براک ندی کے کنارے واقع ہیں۔ یہ علاقہ اگرچہ جغرافیائی اعتبار سے ہندوستانی نقشے سے بالکل الگ تھلگ اور دور معلوم ہوتا ہے، لیکن آزادی ہند سے پہلے ہی سے اس خطے میں حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ کی بارہا تشریف آوری ہوئی اور آپ کے شاگردان اور خلفاء نے اس خطے میں اہم دینی خدمات انجام دی، جن کی شب و روز کی محنت اور جد و جہد کی برکت سے سرزمین آسام کے مسلمانوں کو دین کی صحیح و معتدل سمجھ حاصل ہوئی۔ لوگ اسلامی تہذیب و ثقافت سے آشنا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی خوب اشاعت کی کہ جس کے نتیجے میں آسام میں علم کی بہار آ گئی اور ان کی لگن و محنت، فیض و برکت سے ایسے باصلاحیت علماء کی جماعت کڑی ہوئی جنہوں نے اس خطے میں قابل رشک خدمات انجام دی۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے سر فہرست جن حضرات کا نام نامی ہے وہ حضرت مولانا شیخ عبد الجلیل چودھری صاحب اور حضرت مولانا شیخ احمد علی صاحب رحمہم اللہ ہیں، اور دونوں ہی اسی بدرپور شہر کے رہنے والے ہیں۔ محدث جلیل، نمونہ اسلاف، عاشق رسول، قطب الارشاد، علوم و معارف کے بحر زخار حضرت مولانا احمد علی صاحب بدرپوری اپنے استاد و مرشد کے حکم سے دارالعلوم باسکنڈی میں علم دین کی خدمت میں لگ گئے۔ بعد میں شیخ الحدیث اور محتمیم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ تا حیات آسام جمعیت علماء کے صدر رہے۔ آپ نے علم دین اور اسلامی تہذیب کے تعلق سے بے آب و گیا آسام کی تثقیف و تہذیب اور علم دین کی خدمت و اشاعت میں اپنے آپ کو اتنا کھپایا کہ یہ خطہ چند ہی دنوں میں ایک تناور، گہروبار اور بے بہا ثمر آور درخت بن گیا۔ آپ نے ہر مسلم بستی کے بارہا صبر آزما اسفار کیے، وہاں کے لوگوں کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی، بنیادی دینی معلومات سے بہراور کیا، مدارس دینیہ کا جال بچھایا، وعظ و ارشاد کی مجلسیں منعقد کی، سلوک و تزکیہ کی راہ میں لاکھوں انسانوں کی عظیم الشان اصلاحی خدمات انجام دی اور ہزاروں گمشدگان راہ کو ہدایت یافتہ بنایا۔ اللہ تعالی حضرت والا کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ، عاشق رسول، مجدد زمان، محدث جلیل، خطیب العصر، قائد حریت حضرت مولانا عبد الجلیل چودھری صاحب رحمت اللہ علیہ تقسیم ہند کے بعد بدرپور میں قیام پذیر ہو گئے اور اسی دارالحدیث کی باغ ڈور سنبھالی۔ حضرت کی ذات سفود صفات، اسلامی اخلاق کا جیتا جاگتا نمونہ، بزرگان دین کی پاکیزہ زندگیوں کا آئینہ، عبادت و ریاضت، زہد و قناعت، صلاح و تقوی، تواضع و انکساری، عظیم و توکل، کتاب و سنت کے احکام کی بجاوری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر جان نثاری کی زندہ یادگار ہے۔ آپ مختلف محاسن، صفات و کمالات کے جامع تھے۔ حضرت کی زندگی کا سب سے اہم کارنامہ شمال مشرقی ہند میں عمارت شرعیہ کا قیام ہے۔ چونکہ آزادی کے بعد ہندوستان ایک جمہوری ملک ہو گیا تھا، اس لیے شمال مشرقی ہند کے مسلمانوں کی شیرازہ بندی اور ان کی دینی و ملی رہنمائی کے لیے سب سے پہلے حضرت رحمت اللہ علیہ نے عمارت شرعیہ قائم کرنے کی فکر کی اور اسی مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے میدان ہموار کرنا شروع کیا۔ چنانچہ اسی مقصد کے مقدمے کے طور پر حضرت نے سن 1963 عیسوی میں تعلیمی جماعت کے نام سے ایک انجمن قائم کر کے صباحی مکاتب کا جال قائم کیا اور سب سے پہلے صباحی مکاتب کے لیے کوئی باقاعدہ نصاب تیار کیا۔ سن 1965 عیسوی میں اس انجمن کو آسام ندوۃ التعمیر کے نام سے موسوم کیا۔ آج پورے شمال مشرقی ہند میں تقریباً 4000 مکاتب میں ندوۃ التعمیر کے تیار کردہ نصاب کے مطابق تعلیم ہو رہی ہے اور ہر سال مجموعی طور پر مختلف سینٹرز میں فائنل امتحان لیا جاتا ہے۔ پھر 23 فروری سن 1976 عیسوی میں اسی جامعہ کے میدان میں تقریباً 50,000 لوگوں کی موجودگی میں کل ہند مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ناظم عمومی اور بہار اڑیسہ کے امیر شریعت حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے زیر صدارت منعقد اجتماع میں شمال مشرقی ہند عمارت شرعیہ کا قیام عمل میں آیا اور ارباب حل و عقد کے مشورے سے حضرت مولانا عبد الجلیل صاحب کو شمال مشرقی ہند کا امیر شریعت مقرر کیا گیا۔ سن 1989 عیسوی میں حضرت کی وفات کے بعد ارباب حل و عقد کے مشورے سے اس عاجز کے کندھوں پر عمارت شرعیہ کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔
امارت شریعہ اس شمال مشرقی خطے میں مختلف دینی خدمات انجام دے رہی ہے۔ امارت شریعہ کے ماتحت دار القضاء قائم کیا گیا اور پورے شمال مشرقی خطے میں علاقائی، ضلع و صوبائی اعتبار سے متعدد قضات کا تقرر کیا گیا جو شریعت اسلامی کی روح سے مسلمانوں کے مسائل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نیز امارت شریعہ اپنے بیت المال کے ذریعے فقراء و مساکین، ضرورت مند، بیوہ اور نادار طلبہ کو مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ علاوہ ازیں دین کی دعوت گھر گھر پہنچانے کے لیے مختلف علاقوں میں درس قرآن اور تبلیغ کا نظم کیا گیا ہے۔ دین کی دعوت عام کرنے اور دینی شعور پیدا کرنے کے لیے ندائے دین کے نام سے ایک بنگلہ ماہنامہ بھی شائع کیا جاتا ہے۔ نیز پورے شمال مشرق خطے میں لوگوں کی اصلاح باطن اور تزکیۃ النفس کے لیے متعدد علاقوں میں خانقاہ اور حلقہ ذکر قائم ہے اور مختلف تربیتی پروگرام انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں میں مزید برکت عطا فرمائے اور بے حد قبولیت سے نوازے، آمین۔ حضرات گرامی قدر، اگر میں مفکر اسلام، مجدد زمان، علم کے بحر ناپید کنار حضرت علامہ مشاعث صاحب بایم پوری سلٹی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کروں تو ہماری گفتگو شاید ادھوری رہ جائے گی۔ علامہ کی شخصیت علوم و فنون اور تفقہ فی الدین کے سلسلے میں مثال آپ ہے۔ آج تک اس خطے میں جس کی کوئی نظیر نہیں مل سکی۔ علامہ کی شاہکار تصنیف فتح الکریم فی سیاست النبی الامین حضرت کے علمی مقام اور تبحر کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ دیورائل دارالحدیث کے دوسرے محدث تھے، لیکن تقسیم ہند کے بعد آپ پاکستان چلے گئے۔ علاوہ ازیں آسام کے طول و عرض میں دینی مدارس کا جال بچھا ہوا ہے جو پورے صوبے میں دین کا شمع روشن کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے نیز اولیاء اللہ اور مشائخین کرام کی جد و جہد اور توجہات کی برکت سے آسام کے عوام کے اندر علماء و اکابر کے تئیں بے پناہ عقیدت و محبت، ادب و احترام ہے اور آسام کے مسلمان آج بھی الحمدللہ دین سے بہت قریب ہیں۔ معزز مہمانان، آپ کی آمد کی وجہ سے اس خطے سے آپ کا جو رشتہ جڑ گیا، اسی کی وجہ سے اس خطے کی مختصر تاریخ اور یہاں کے حالات اور دینی سرگرمیوں کی ایک جھلک آپ حضرات کے سامنے اطلاعاً پیش کر دی گئی تاکہ اس علاقے سے آپ کا ربط اور مضبوط ہو۔ رہبران ملت، ہم اس وقت اسلامک فقہ اکیڈمی کے 25ویں سیمینار میں شریک ہیں۔ اس سیمینار کے مختلف نشستوں میں 4 موضوعات پر حسب معمول اجتماعی غور و فکر کر کے مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ پہلا موضوع اہل کتاب اور ان سے متعلق احکام ہے۔ غیر مسلموں کے مقابلے میں اہل کتاب کے بعض احکام مسلمانوں کے تعلق سے کچھ مختلف ہیں، جن میں سے ایک اہم حکم ہے مسلمانوں کے لیے اہل کتاب عورت سے نکاح کا جواز۔ لیکن اہل کتاب عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے مسلمان شوہر کے ایمان اور اسلامی تہذیب بھی متاثر ہو سکتی ہے اور اس کے برعکس اس مسلمان سے متاثر ہو کر خود وہ اہل کتاب عورت اسلام قبول کر لے۔ اس موجودہ دور کے اہل کتاب کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اہل کتاب ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ اسی طرح مختلف ادیان کے ماننے والوں کے پاس بھی اپنی مذہبی کتاب ہے، تو کیا وہ اہل کتاب میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نیز اہل کتاب کے ساتھ سماجی تعلقات اور ان کے اسکولوں اور اسپتالوں کے سلسلے میں مسلمانوں کا موقف اور طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، ان مباحث کی اہمیت، افادیت اور ضرورت سے کسی کو انکار نہیں۔ دوسرا موضوع معذوروں اور بوڑھوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقا، چنانچہ اسلام کی روح سے نفقہ، دیکھ بھال وغیرہ دوسرے امور کے تعلق سے معذوروں اور بوڑھوں کے حقوق کیا ہے، یہ ایک اہم اور ضروری موضوع ہے، کیونکہ آج سماج میں شاید یہ سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے، ان کے حقوق کی طرف سب سے زیادہ بے توجہی برتی جاتی ہے اور ان کے حق میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اسلام ان کو کیا کیا حقوق دے رہا ہے، اس بات کو امت کے سامنے پیش کرنا اس طبقے کے حق میں ایک خیرخواہانہ قدم ثابت ہوگا۔ تیسرا موضوع اختلاف اور وحدت امت ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ مسلمان باہمی اتفاق و اتحاد سے رہیں، لیکن دوسری طرف اختلاف رائے بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کا اپنے فریق مقابل کے ساتھ
کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، نیز کون سے اختلاف میں بالکل مصالحت نہیں کی جا سکتی اور اختلاف کے حدود و آداب کیا ہونے چاہیے۔ ہمیں یہ نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دور مغلوبیت میں ہیں اور ہمارا اصل مسئلہ ایمان کا ہے، نبوت محمدی کا ہے، اور اس امت کو پستی و انحطاط سے نکال کر تدریجاً بام عروج تک پہنچانے کا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ اتفاق و اتحاد کے نعرے میں مست ہو کر ہم اپنا بنیادی عقیدہ اور دینی تشخص پر کوئی مصالحت نہ کر لے۔ اس لیے یہ موضوع اس دور کا ایک نہایت اہم اور ضروری موضوع ہے۔ آخری موضوع ہے بین مذہبی مذاکرات، اصول و آداب۔ پہلے زمانے میں ایک ہی علاقے میں مختلف مذاہب و ادیان سے تعلق رکھنے والوں کی آبادی بہت کم ہوتی تھی، لیکن اب صورتحال اس کے برعکس ہے۔ نیز آبادیوں کے اختلاط اور تعلقات کے اس پھیلاؤ سے بین مذہبی مذاکرات کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ مذاکرات آپس کی غلط فہمیوں کو دور کرنے، امن و امان قائم رکھنے، فرقہ پرستی کو روکنے اور باہمی رواداری کے ساتھ رہنے پر اہم رول ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ کام جتنا مفید ہے اتنا نازک اور مشکل بھی ہے، کیونکہ ایک مسلمان نہ تو خلاف شرع کسی کام کی منظوری دے سکتا ہے اور نہ خود اپنے مذہب کے کسی حکم سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان مذاکرات کے حدود و قیود، اصول و آداب کو متعین کرنا ہندوستان کی موجودہ حالات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اکیڈمی کو موصول ہونے والے مقالات میں اور یہاں تشریف لانے والے علماء اور فقہاء نے ہر چہار موضوع پر خوب محنت کی ہوگی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی محنت بارآور ہوگی اور ہمارا یہ اجلاس ان مسائل میں کسی فیصلہ کن نتیجے تک پہنچ کر امت کو رہنمائی پیش کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو خوب قبول فرمائے، آمین۔ حضرات علماء کرام، اسلام ایک کامل دین اور مکمل دستور حیات ہے۔ قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے۔ چونکہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں بھیجا جائے گا، اس لیے اس امت کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے ابدی قانون اور رجال کار متعین کر رکھا ہے۔ وہ ابدی قانون ہے کتاب و سنت، اور وہ رجال کار ہے علماء کرام۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ ماضی سے علماء امت نے خواہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر کتاب و سنت اور عمل صحابہ پر غور و خوض کر کے مسائل کا استنباط کر کے اپنے اپنے وقت کے مشکلات کا حل نکالا اور ہمارے سامنے علم کا ایک بڑا ذخیرہ چھوڑا، جس سے آج تک یہ امت فیضیاب ہو رہی ہے۔ موجودہ دور میں معاشرے میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے۔ سماج کی تبدیلی، طریقے زندگی کی تبدیلی، معاشی و اقتصادی امور میں ترقی اور سیاسی حالات نے نئے نئے مسائل کھڑے کیے ہیں۔ دوسری طرف ماضی کی طرح ایسی جامع شخصیات کا فقدان ہو گیا ہے جو انفرادی طور پر مسائل کا حل پیش کر سکے۔ اسی لیے علماء و فقہاء اور اصحاب دانش کو باہمی تبادلہ خیال کے ذریعے اجتماعی غور و فکر کے ساتھ ان مسائل کے حل نکالنے کی ضرورت پیش آئی۔ اسی کا نام اجتماعی اجتہاد ہے اور آج کے دور میں یہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہ کوئی نئی راہ نکالنا نہیں ہے، بلکہ عہد صحابہ اور اس کے بعد والے ادوار میں اس کی مثالیں موجود ہے۔ فقہی احکام کے حوالے سے عراقی اور حجازی مکاتب فکر اس کی واضح مثالیں ہیں۔ نیز بہت سی آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ سے اجتماعی اجتہاد کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ انہی بنیادوں پر اور انہی مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے اسلامک فقہ اکیڈمی تشکیل عمل میں آئی اور ہم اسی کی بدولت یہاں جمع ہیں۔ مہمانان گرامی قدر، ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ ہم اس چھوٹے سے شہر کے رہنے والے آپ جیسے مہمانان گرامی کی شایان نشال استقبال و ضیافت کا فرض ادا نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں خدام و کارکنان جامعہ عربیہ اسلامیہ، اہالیہ نے بدرپور اور استقبالیہ کمیٹی برائے سیمینار کی طرف سے جو تقصیرات ہوئی ہو، بندہ ان کے لیے معذرت خواہ ہے۔ اخیر میں بندہ اکیڈمی کی دعوت پر ہمارے اس ادارے کو اپنی تشریف آوری کا شرف بخشنے والے تمام مہمانوں کی خدمت میں ایک بار پھر جذبات تشکر پیش کرتا ہے۔ نیز اسلامک فقہ اکیڈمی کے تمام ذمہ داران کا بھی تہ دل سے ممنون و مشکور ہے کہ انہوں نے اس عاجز کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے ہمیں اس گراں قدر علمی اجتماع منتظمین کا شکر گزار ہے، جنہوں نے رات دن یکجا کر کے اس فقہی سیمینار کو
خوب سے خوب تر بنانے کے لیے انتک محنت کی. یہ عاجز اس رب کریم کے دربار میں دست بدعا ہے کہ حق تعالی شانہ آپ حضرات کی تشریف آوری کو بے حد قبول فرمائے. آپ حضرات کا سایہ قوم پر تادیر قائم رکھے اور اس دور دراز علاقے کے ساتھ آپ کا رشتہ تادیر سلامت رہے. آمین. والسلام.